اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما
اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اداس ہیں؟ میں بہت اداس ہوں. میں نے ایک جگہ بہت خوبصورت چیز پڑھی. ہاؤ کین اے بلیور not shed the tears at the departure of Ramadan when he doesn't even know whether he will be alive for its return or not. جب یہ میں نے پڑھا تو خود بخود میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. مجھے احساس ہونے لگا جیسے ایک محفوظ پرنور حالہ تھا اور میں اس سے باہر آنے لگی ہوں. ایسے جیسے ایک حفاظت کا حصار تھا جس میں برکتوں کا گھیراؤ تھا اور وہ ختم ہونے لگا ہے. ایسے جیسے برف پگھلتے پگھلتے ختم ہونے لگی ہے. ایسے جیسے مٹھی سے ساری ریت گرتے گرتے ختم ہونے لگی ہے. دل زور زور سے دھڑک رہا ہے جیسے پتہ نہیں میں نے کوئی امتحان دیا ہو اور اس کا رزلٹ پتہ نہیں کیا ہو. افسوس ہونے لگا ہے کہ کہیں میں اس سے کچھ بہتر کر سکتی تھی. نہیں کیا، وقت گنوا دیا. جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا. دل میں عجیب سی فیلنگز ہیں جیسے کوئی بہت اپنا، کوئی بہت پیارا، کوئی بہت عزیز اب جانے لگا ہے. اور سچ بھی یہی ہے. اس خاص مہمان کی واپسی کا دن قریب آ لگا ہے. کل کی بات لگتی ہے جب سب شور ہنگامہ تھا، تیاریاں تھیں، پری رمضان پروگرامز تھے، صفائیاں تھیں، گروسریز تھیں، جائے نمازیں دھوئی تھیں، خوشبوئیں لگائی تھیں، دعاؤں کی باسکٹیں سجائی تھیں. ہر طرف بس رمضان ہی کی تیاریاں تھیں. اور اب دیکھیے اس کو الوداع کہنے کا وقت قریب آ گیا ہے. کتنے بانصیب ہوں گے نا وہ جن کو اس رمضان کی برکتیں ملی ہوں گی، اور کتنے عقل مند ہوں گے وہ جنہوں نے اس کا کوئی بھی لمحہ غفلت میں ضائع نہ کیا ہوگا. کتنے بامراد ہوئے ہوں گے وہ جن کے پاس رحمتوں کے خزانے ہی آ گئے ہوں گے. اور کتنے خوش نصیب ٹھہرے ہوں گے وہ جن کے پاس بخشش کے پروانے، کامیابی کی نوید اور ان کی ساری دعائیں قبول و منظور ہوئی ہوں گی. اور ان کو بھی تو فلاح ملی ہوگی جن کو آگ سے چھٹکارے کی خوشخبری مل گئی ہوگی، اور وہ بھی جن سے فرشتوں نے مصافحہ کیا ہوگا، اور وہ بھی جن پر اللہ مسکرائے ہوں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں سے کرے. انہی کے لیے تو کسی نے کہا ہے اس روز تمہارے یہ چہرے ایک چاند کی صورت چمکیں گے. اس روز تمہاری ہی خاطر رستوں کو سجایا جائے گا، پلکوں کو بچھایا جائے گا، خوشبو کو لٹایا جائے گا. تم لوگ بہت خوش قسمت ہو. مجھے اپنے پیارے رب کی قسم تم لوگ بہت خوش قسمت ہو. جاتے جاتے رمضان میں ہم بات کر رہے تھے اپنے رب کی جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے. اس رب ذوالجلال کی جو حاکم اعلیٰ ہے، اس باری تعالیٰ کی جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس اللہ رب العزت کی جو غافر الذنب اور ذی الطول بھی ہے. سیکھ رہے تھے ہم اس کے ذاتی نام اللہ کے بارے میں، اور بتا رہی تھی ہمیں ہماری استاذہ کہ اس نام کا علم ہمیں اس کی شخصیت کی معرفت دیتا ہے، اور اس کی معرفت ہوگی تو عبادت کا صحیح حق ادا ہوگا. دعاؤں کا رخ صحیح معنوں میں اس کی طرف مڑنے لگے گا. دعائیں صحیح معنوں میں دل سے نکلنے لگیں گی. خوف اور پریشانیوں میں اس کا نام اور وجود ہمارا سہارا بننے لگے گا، اور گھبراہٹوں میں دل صرف اسی کو پکارنے لگے گا، اور اس سے سچی محبت ہونے لگے گی، اور زندگی کا ہر کام لوجہ اللہ ہو جائے گا، اور خود بخود ہمارا وجود بولے گا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آئیے پھر اسی نام سے مزید مانوس ہونے کے لیے سنتے ہیں تفسیر کا بقیہ حصہ، اور سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں کل ٹوٹا تھا. بسم اللہ. أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله.
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ لفظ اللہ کے کچھ خصائص بھی ہیں۔ اس لفظ کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم اعظم ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جان لو کہ یہ نام 99 ناموں میں سب سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ یہ اس ذات الہیہ پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے۔ یہ اس ذات کا نام ہے جس کی ساری صفات ہیں، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا نہیں ہوتی، یعنی باقی ساری صفات اسی کی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام ہر حدیث میں وارد ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں، ان کے شروع میں ہر جگہ آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، جتنا بھی خزانہ ہے، اس میں سے ہر حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام آتا ہے، اسی کی طرف نسبت جاتی ہے۔ پھر اسی طرح تمام اسماء حسنہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، بس تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ یعنی کیسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ وہ جو الرحمن، الرحیم، القدوس، السلام ہے، یعنی یہ سب اللہ کے نام ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ الرحمن کا نام ہے یا اللہ العزیز کا نام ہے، نہیں، العزیز اور الرحمن دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ہے یا اس کی صفات ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے۔ مصنون دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جن ناموں سے پکارا، ان میں سب سے زیادہ یہی نام آتا ہے اللہم کے ساتھ۔ خود درود شریف کا آغاز بھی اللہم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہے، اللہ، تو میم آخر میں جو مشدد ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل عربی کا ایک قاعدہ ہے، شروع میں یا کا لفظ لگانے کی بجائے آخر میں میم کا مطلب ہے یہاں پر یا، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو اسی طرح اللہم کا مطلب ہے اے اللہ۔ حسن بصری کہتے ہیں اے اللہ دعاؤں کے مرکز، جب مانگنے والا کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے سب اچھے اچھے نام ہیں اور جس کے بلند نام اور بلند صفات ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ مخلوق میں سے کسی کے اندر آج تک جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنا یا کسی اور کا نام اللہ رکھ دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کی زبانیں پکڑ رکھی کہ یہ نام اس کے سوا کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا، یہ صرف اسی کی خصوصیت ہے۔ اور پھر یہ کہ تمام امتیں اس نام سے متعارف ہیں، کوئی اس نام کا انکار نہیں کرتی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز کے ہر ایکشن میں یہ نام لیا جاتا ہے۔ مثلا نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے، آغاز میں پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دعا استفتاح ہے، اس میں آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کا نام ہے۔ رکوع میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔ پھر قوما میں جب کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم لک سجدت، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا۔ پھر تشہد کی دعاؤں میں سے ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ مجھے بخش دے جو بھی میں نے پہلے گناہ کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپ کے کیے اور جو ظاہری طور پر کیے۔ پھر نماز کے اختتام کس پر ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو گویا پورا دن ہم اس کی تکرار کرتے رہتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی اور نمازوں کے باہر بھی۔ دن کا آغاز ایک مسلمان کس طرح کرتا ہے؟ سب سے پہلے دعا مانگتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ گویا آنکھ کھلتے ہی پہلا لفظ جو اس کی زبان پر آتا ہے وہ اللہ کے شکر کا ہے، الحمدللہ۔ پھر اسی طرح مختلف کام کاج کرتے ہوئے اگر چھینک آ جاتی ہے تو الحمدللہ، کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے انسان تو سبحان اللہ، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے۔ پھر کسی چیز پر حیران ہوتا ہے کہتا ہے ماشاء اللہ،
پھر اسی طرح کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، بلندی کی طرف چڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، نیچے کو اترنے لگتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ. پھر اسی طرح دن کے سارے کام کاج کرتے ہوئے جب رات کو سونے لگتا ہے تو دائیں طرف لیٹتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ کر اپنے رب کو پکارتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا. پھر اسی طرح اس نام کی کچھ اور خصوصیات ہیں، اور وہ یہ کہ عربی میں قسم کے لیے جو تا استعمال ہوتی ہے وہ صرف اسی نام پر وارد ہوتی ہے، تاللہ. پھر اسی طرح اس لفظ کا خاصہ یہ ہے کہ الحمد کا استعمال صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا الحمد الرحمن، الحمد للرحمن یا الحمد للرحیم، نہیں، الحمد للہ. اسی طرح باقی بھی بہت سے جب ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو لفظ اللہ ہی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس نام کی بہت سی برکات بھی ہیں، یعنی یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف ایک نام ہے، بلکہ یہ ہماری روح اور ہمارے دل کی زندگی ہے. جب جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی بھی طرح تنہا محسوس کرتے ہیں تو یہ نام ہمارے اندر سے تنہائی کا احساس ختم کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام یعنی اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے، یہ صرف ایک نام ہی نہیں، اس کی بہت سی برکات بھی ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں. یہ صرف اس کا نام نہیں، یہ اس کی پہچان بھی ہے، اور یہ ہماری دل، روح اور جان کی زندگی ہے. ہم جب تنہا ہوتے ہیں تو جو ہی اس کا نام لیتے ہیں یوں لگتا ہے کوئی تنہائی تنہائی نہیں. جب خوف زدہ ہوتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں تو لگتا ہے کوئی خوف نہیں. ایک دم دلوں کو قرار آ جاتا ہے، تسکین مل جاتی ہے. اگر انسان تکلیف کے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے سی کہا، جیسے عام طور پر ہمارا ریاکشن ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس وقت بسم اللہ کہتے، یعنی سی کرنے کی بجائے اللہ کے نام کو یاد کرتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. یعنی اتنی قوت ہے اس نام کے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ. لفظ جلالہ کا کتنا خوبصورت اور گہرا تعلق ہے ہماری زندگیوں سے. ہمارا ہر کام بھلے دین کا ہو یا دنیا کا وہ اسی نام سے جڑا ہے، اور ہماری سبھی دعاؤں کا محور اور مرکز بھی یہی نام ہے. میں نے اس کو کبھی اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے سونے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے، لباس پہننے، گھر میں داخل ہونے، گھر سے باہر جانے، سواری پہ بیٹھنے، سفر کرنے، ہر طرح کے کام میں اللہ ہی کا نام استعمال ہوتا ہے. اور بالکل اسی طرح سے میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری نماز کے ہر ایکشن میں اللہ کا نام جڑا ہے. سبحان اللہ. یہ نام ہے ہی اتنا خوبصورت کہ جس کے ساتھ جڑ جائے اسے خاص الخاص بنا دیتا ہے. اہل اللہ، انصار اللہ، بیت اللہ، خلیل اللہ، حبیب اللہ، ناقۃ اللہ، عبد اللہ. اس نام کی نسبت سوئے مقدر جگا دیتی ہے. سورہ احقاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور ویسے بھی جن لوگوں کا اللہ سے خاص تعلق ہوتا ہے ان کے لیے فرشتے سکینت لے کر اترتے ہیں. استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے وہ ان کو تسلی دیتے ہیں، اور یوں پھر وہ لوگ اللہ کی طرف اور جھک جاتے ہیں اور دنیا کے غموں سے بے پرواہ، بے نیاز اور بے خوف ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے اللہ کے ساتھ بنایا گیا تعلق بنا رہے، اس میں کمی نہ آئے، اور ایمان کا اسلحہ جو ہم نے پہنا وہ قائم رہے، ہمارے ساتھ رہے، تاکہ اگلے رمضان تک ہم کمزور نہ پڑیں بلکہ اس میں بہتری پیدا ہو. لیکن یہ کیسے ممکن ہے سسٹر فاطمہ؟ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے ایمان کا لیول بہت ہائی رہے اور ہم اللہ کے قریب ہی رہیں، مگر رمضان گزرتے ہی جیسے ہم اپنی پچھلی زندگی میں لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. دل میں احساس تو رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر غیر محسوس طریقے سے ہم پھر دوبارہ اسی روٹین میں آ جاتے ہیں.
ایسے میں ہم پھر کیا کریں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک چیز جس کو ہم نے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل محبوب ہیں جو خواہ کم ہو مگر مستقل ہوں، یعنی مستقل مزاجی اپنانی ہے. اپنے ساتھ باندھ لیں کہ جو اعمال میں رمضان میں کرتی تھی اس میں سے کم ایک یا دو میں نے رمضان کے بعد بھی کرتے رہنا ہے، چاہے وہ 2 ایکسٹرا نوافل ہی کیوں نہ ہو، یا پھر تلاوت قرآن پاک ہی ہو، یا پھر صدقہ، یا پھر کچھ بھی اور. صحیح کہا آپ نے. ابھی ہم نے پچھلے دنوں ہی تو بات کی ہے کہ جب 27 رمضان میں ہر طرف قرآن ختم ہوا تو یوں لگتا تھا جیسے ختم القرآن ختم الرمضان، نمازی بھی سب کے سب غائب، اور ہم سارے کے سارے عید موڈ میں آ جاتے ہیں، اور آخری 2-3 راتوں کو تو ہم عید کی تیاری اور اس کی پلاننگ میں ہی گزار دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ آخری راتیں بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہیں جتنی باقی راتیں، اور اس میں ہمیں اسی جوش و جذبے سے عبادت کرنی ہے اور اپنے آپ کو بخشوانا ہے. اور جہاں تک بات مستقل مزاجی کی ہے تو اس کے لیے ہمیں 4 کام کرنے ہیں. نمبر 1 دعا، اللہ سے توفیق مانگے. نمبر 2 محاسبہ، مانگ کر بس مطمئن نہیں ہو جانا بلکہ اپنے آپ کو مسلسل چیک کرتے رہنا ہے، ڈھیلا نہیں پڑنے دینا. پھر اچھی صحبت اختیار کرنا، ایسے دوست جو آپ کو اس راستے پہ چلنے میں مدد دیں، ادھر ادھر ہونے لگیں تو سیدھا کر دیں، تھام لیں. اور پھر سب سے اہم، علم کی مجلسوں سے جڑنا. کیوں؟ تاکہ اللہ کی بات دل میں اتر سکے، صحیح غلط اور مقصد حیات کی یاد دہانی ہوتی رہے. یہ آخری بات آپ نے بہت اہم کی کہ ہم نے واقعی کسی نہ کسی ایسی علم کی مجلس کے ذریعے جو ہے جڑنا چاہیے، کیونکہ ہم ان سے بہت سی باتیں سیکھتے ہیں، اور یہ مجلسیں ہمیں مکمل طور پہ دنیا میں محو ہو جانے سے بھی بچاتی ہیں. میں اکثر یہ بات بھی سوچتی ہوں کہ کرونا ساری دنیا کے لیے بھلے وبال تھا، تکلیف اور پریشانی تھا، لیکن ایک طرح سے یہ بلیسنگ ان ڈسکائز بھی تھا. علم کی دنیا میں تو اس کی وجہ سے ایک انقلاب آیا ہے. بہت سی آن لائن لرننگ اپرچونٹیز سامنے آئی ہیں اراؤنڈ دا گلوب، اور خصوصاً آسٹریلیا میں ڈفرینٹ برانچز نے انتہائی خوبصورت کورسز جو ہیں وہ آفر کیے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام کورسز ڈفرینٹ ایج گروپس کو کیٹر کرتے ہیں. مثلاً ایک بہت خوبصورت جو ریسنٹ میری نظر میں گزرا ہے وہ میرا خیال ہے یوتھ کے لیے تھا. You're right, Sister Sabheen. بہت ہی پیارا کورس اور ریسنٹلی ہی اسٹارٹ ہوا ہے، اور ابھی ہم نے بہت زیادہ اس میں ابھی بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں گئے ہیں، تو اٹس اے رائٹ ٹائم ٹو جوائن دیٹ. تو اس کورس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ الحمدللہ وہ ہماری یوتھ جو ہے بہت انجوائے کر رہی ہے، اور وہ قرآن کے بارے میں بہت سیکھ رہی ہے. اور صرف ونس اے ویک کورس ہے، تو انہیں اپنی کوئی کمٹمنٹ بھی چھوڑنی نہیں پڑی، اپنی کلاسز بھی نہیں مس کرنی پڑی. تو سیٹرڈے تو ویسے ہی آف ہوتا ہے، تو سیٹرڈے کو صرف 2 گھنٹے کی کلاس ہے، صبح 10 سے 12 بجے تک. لیکن یہ کورس صرف یوتھ کے لیے نہیں ہے، یہ کورس کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے جو بھی انگلش میں قرآن کو سمجھنا چاہے. اور یہ کوئی بریف تفسیر والا کورس نہیں ہے، اٹس ان ڈیپتھ تفسیر، اور اس میں الحمدللہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے، روٹ لیٹرز بھی سیکھے جاتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اور عمل میں کس طرح لائیں اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. تو اگر آپ یا آپ میں سے کوئی بھی کسی کو جانتا ہے جس کو انگلش میں قرآن پڑھنے کا اور سمجھنے کا شوق ہے، تو پلیز ان کو اس کورس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. جی ضرور. اور آپ کو پتہ ہے کہ میری اپنی بیٹیاں بھی الحمدللہ اس کورس میں، اینڈ دے آر ریئلی ریئلی انجوائنگ دس کورس، کیونکہ یہ الحمدللہ، لو پیس پہ ہے کہ وہ واقعی اس کو انجوائے کر رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. اور انہیں کوئی اپنی کمٹمنٹ چھوڑنی بھی نہیں پڑ رہی، رائٹ؟ ان کا اسکول بھی صحیح چل رہا ہے. دیٹس رائٹ، کیونکہ یہ کورس ہے ہی ویکینڈ کے اوپر، اور اٹس اونلی فار 2 hours، سو ایزیلی وہ مینج کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو اچھا بارک مجھے اللہ. یہ تو بتائیے کہ کوئی اور پروگرام بڑوں کے لیے بھی ہے کیا؟ جی جی بالکل سملر پیٹرن پہ ہمارے پاس اردو میں کورس بھی ہے، اور وہ اردو کا کورس جو ہے وہ الحمدللہ کئی جگہ پہ سٹارٹ ہوا ہے. ایک ریسنٹ جو ہمارا بھی کورس سٹارٹ ہوا ہے وہ تعلیم دین ہم اسے کہہ رہے ہیں، اور وہ ہر منڈے اور وینسڈے کو ہوتا ہے. ٹوائس اے ویک کورس ہے، 9:30 شروع ہوتا ہے، 1 بجے تک جاتا ہے. اٹس اے ویری گڈ ٹائم فار مدرس. وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ کے آرام سے بیٹھ کے پورا کورس کر سکتی ہیں. اس میں ہم صرف ٹرانزلیشن یا تجوید اور تفسیر پہ فوکس نہیں کر رہے، بلکہ ہم انشاءاللہ فکس سبجیکٹس بھی کر رہے ہیں، گرامر بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ڈسکشنز، گروپس اینڈ ایوری تھنگ الحمدللہ. اینڈ الحمدللہ اٹ از رن بائی سسٹرز فرام آل اوور آسٹریلیا. تو اٹس اندر آن لائن کورس. آپ جہاں پہ بھی ہوں، سڈنی میں ہوں، برسبن میں ہوں، میلبرن میں ہوں،
آپ یہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ understand Quran in English and Urdu, both options are available. الحمدللہ. بہت خوب. اور میں نے سنا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو بھی سیکھنا چاہیے. تو کیا ہمارے پاس ایسی بھی کوئی اپرچونٹی ہے؟ بالکل الحمدللہ. اور پہلی دفعہ ہم انشاءاللہ صحیح البخاری کے سلیکٹڈ چیپٹرز کریں گے, مل کے سیکھیں گے انشاءاللہ. اور وہ ہر وینسڈے کو کلاس ہوا کرے گی 10:30 سے لے کے 12:30 بجے تک. تو کسی نے اگر قرآن کا کورس کر لیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہے, وزڈم سیکھنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو یہ کورس ان کے لیے مسٹ ہے. اور اگر کوئی ابھی قرآن کا کورس کر رہا ہے اور سائڈ بائی سائڈ یہ کورس لینا چاہتا ہے تو بھی they are more than welcome to do that. الحمدللہ for all of these opportunities. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سارے علم پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. Thank you so much Sister Sabeen for asking me about all of these courses. And let's just continue our discussion. جزاک اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے کمفرٹ زون میں ہم اتنی خوبصورت اپرچونٹیز ہمارے پاس ہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پیاسا جو ہے نا, پہلے تو یہی سنا تھا کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس آتا ہے, اور اب آج یہ والے کورسز کو جان کے ایسے لگ رہا ہے جیسے کنواں خود ہی چل کر پیاسے کے پاس آ گیا ہے. بالکل, مگر اس کنویں سے پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھا کر ڈول تو آپ کو خود ہی ڈالنا پڑے گا. بات تو آپ نے یہ بھی صحیح کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مفید مواقع سے خوب خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین یا رب. اچھا یہ بتائیے سسٹر فاطمہ کہ کل جب آخری روزہ ختم ہو جائے گا اور شوال کا چاند نظر آئے گا اور پھر ہماری عید شروع ہو جائے گی, تو کچھ باتیں اس کے بارے میں بھی تو کر لیں تھوڑی سی. ضرور. دیکھیں, روزہ کھولنے سے پہلے خوب خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ ان تمام عبادتوں, سجود, قیام, تہجد, قرآن کو قبول کر لے. آمین. آمین یا رب. میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی تھی کہ ہماری سیلیبریشنز نان مسلمز کی سیلیبریشن سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ان کا انداز, ان کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے. تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری جو سیلیبریشن ہے, جو ہماری عید ہے, وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے؟ دیکھیں, ہمارا ہر عمل عبادت تو تبھی بن سکتا ہے جب وہ قرآن یا سنت کے مطابق ہو. اور عید جیسی بڑی سیلیبریشن کو بھی اگر ہم سنت کے عین مطابق منائیں گے تو سوچئے اس کا اجر اور خوشی کتنی بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. عید کے دن کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ سنت سے کریں, یعنی مسواک سے. پھر غسل کریں, اچھے کپڑے پہنیں. نیا کپڑا ہی پہننا ضروری نہیں, خوشبو کا استعمال کریں, مگر خیال رہے کہ خواتین کی خوشبو ایسی نہ ہو کہ جو نامحرم تک جائے, ورنہ ثواب کی جگہ گناہ کا باعث ہوگا. کثرت سے تکبیرات کہیں, یعنی اللہ کی بڑائی بیان کریں, اور وہ بھی مسنون الفاظ کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پھر ہم اہم سنت یعنی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا نہ بھولیں, اور یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے گا, ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا. عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھا کھا کر جائیں, اور کھجور تو سب سے بہترین میٹھا ہے. پھر عید کی نماز کے لیے صرف مرد حضرات نہیں بلکہ خواتین, بچوں اور بوڑھوں کو بھی لے کر جانا چاہیے. یہاں تک کہ حیض والی خواتین کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے, اور جس راستے سے جائیں اس راستے سے واپس نہ آئیں بلکہ دوسرا راستہ اختیار کریں. عید کی خوشی میں دوسروں کو بھی شامل کریں, تحفے تحائف دیں, اور اپنے پیاروں کو کال کرنا نہ بھولیں اگر وہ دور ہوں, کیونکہ اصل خوشی تو اپنے پیاروں کے ساتھ ہونے سے ہی ہوتی ہے. اور خوشی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس پہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں اور ہمیں کتنا یاد رہا. آپ کو خوشی ہوتی ہے اگر آپ نے کچھ سیکھا اور آپ کو صحیح ٹائم پہ یاد آ جائے؟ جیسے الحمدللہ ہم نے بہت سارے افضل اعمال سیکھے اس کورس میں, isn't it? It's night sessions میں. اور الحمدللہ ہم نے اور بھی کورسز اٹینڈ کیے, دورہ قرآن اٹینڈ کیا, ہم نے دعاؤں والی کلاسز اٹینڈ کیا اس رمضان میں. تو اگر آپ کو کوئی چیز جو آپ نے سیکھی تھی صحیح ٹائم پہ یاد آ گئی, جس سے آپ کسی گناہ سے رک گئے, یا پھر آپ کے اندر اتنی موٹیویشن آئی کہ آپ نے اچھے کام کرنے شروع کر دیے, تو کیا اس سے آپ کو خوشی ہوئی؟ ہوتی ہے خوشی. الحمدللہ. چلیں تھوڑا سا اور خوش ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے ٹیسٹ کر لیتے ہیں اپنی جو انٹلیکٹ ہے, اپنی میموری ہے کہ ہمیں کتنا یاد رہا ہے. تو اس کے لیے گیم کھیلتے ہیں ساتھ میں. تو میں نے آپ سے اسکرین شیئر کی ہے, تو آپ انشاءاللہ اگر آپ جوائن کر لیجئے
تو میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں, آپ یہاں سے اس کو اسکین کر کے جوائن کر لیجیے. مین وائل آپ جب جوائن کر رہے ہیں تو تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں علم پر عمل کی. اور اس کے بارے میں سبحان اللہ ہم قرآن میں بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اس کو سیریس میٹر بتایا ہے کہ عمل کرنے کی کتنی ضرورت ہے, کتنا ضروری ہے. فار ایگزامپل یہ آیت لے لیجیے سورۃ الصف آیت نمبر 3, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے ہاں یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو کہنا آسان ہوتا ہے, کرنا مشکل ہوتا ہے, وی آل انڈرسٹینڈ, لیکن جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تبھی ہمیں یاد بھی رہتا ہے. سبحان اللہ, ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھ لیجیے کہ سورۃ الملک جو ہے وہ لوگ جو ڈیلی رات کو پڑھتے ہیں وہ آپ کو اس کی فضیلت بتا سکتے ہیں, لیکن جو نہیں پڑھتے نا دے وہ بی لاسٹ کہ کیوں. تو جو موٹیویشن ہے اور جو ہماری ڈرائیو ہے جس کی وجہ سے ہم کام کرتے ہیں نا وہ ہمارے علم سے آتی ہے, لیکن وہ علم ہمیں یاد تب رہتا ہے جب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو the easiest way to remember something is کہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. تو الحمدللہ آپ نے بہت سارے اعمال سیکھے, بہت سارے اذکار سیکھے, وہ اگر آپ اپنے پریکٹس میں لائیں گے, اپنے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. تو چلیں دیکھتے ہیں کیا یاد رہا, کیا بھول گئے, اور انشاءاللہ ہم اپنا ٹیسٹ کرتے ہیں. سو سارے ریڈی ہیں انشاءاللہ. اور I would also ask some of our beautiful sisters کہ وہ مائک لے کے بھی جواب دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے پہلے سوال سے, اور کوئکلی کریں گے تاکہ ہم سارا کچھ کور کر سکیں انشاءاللہ. تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے اسے کمپلیٹ کیجئے. کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو. اسے کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ اس کا آنسر کیا ہے؟ یہ ریڈ ہے کیا تحب العفو فاعف عنی, یا پھر یہ ہے بلو اللہم اہزمہم وزلزلہم, یا پھر ہے وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا سُنِعَ لَهُ, اور کیا ہے کہ گرین والا اعوذ بک من شر. الحمدللہ, بارک اللہ فیک. کوئی مجھے بتائے گا مائک پہ بھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر مریم میں بتا دیتی ہوں. جی بالکل, ریڈ والے ٹھیک ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ویری گڈ. یہ کب مانگتے ہیں ہم یہ دعا؟ حضرت عائشہ کی روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں کروں شب قدر اگر میں پا لوں تو کون سی دعا میں مانگوں, تو انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ دعا جو ہے نا آپ نے پڑھنی, اور یہ استغفار ہے. ویری گڈ, بارک اللہ فیک, ویل ڈن, الحمدللہ. لیٹس موو آن. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. سسٹر اسرا, سسٹر فائزہ, سسٹر آرین, سسٹر حفصہ, سسٹر عائشہ, بارک اللہ فیکم. لیٹس موو آن ٹو کوسچن نمبر 2. ایک اور دعا ہے, اسے کمپلیٹ کرنا ہے. دیکھتے ہیں کیا دعا ہے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا. اسے کنکلوڈ کیسے کرنا ہے؟ کیا یہ ریڈ ہے وہ سبحان اللہ کبیرا, یا پھر وہ بلو ہے وہ سبحان اللہ, یا پھر یلو ہے وہ سبحان اللہ بکرتا و اصیلا, یا پھر گرین ہے وہ سبحان اللہ کثیرا. سو کیا آنسر ہے؟ کوئی مائک لے کے بتائے گا؟ میں بتاؤں سسٹر مریم؟ جی جی پلیز. وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ویل یہ ڈن, میری فیوریٹ دعا ہے. الحمدللہ. یہ کب پڑھتی ہیں آپ؟ عید پہ, عید کی نماز میں جانے سے پہلے میری مدر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو ریسائٹ کرتی تھی, تو ہمیں بچپن سے یہ یاد ہے. الحمدللہ الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرنے کا, اور یہ آپ انشاءاللہ اس کو ایز دعا آف استفتاح بھی پڑھ سکتے ہیں نماز میں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. لیٹس موو آن. چلیں لیٹس لک ایٹ دی اسکور بورڈ. ہم الحمدللہ ہمارے پاس سسٹر افشین بھی اسکور بورڈ پہ آ گئی ہیں, اور سسٹر شیرین از دا ہائیسٹ کلائمبر. بارک اللہ فیکم, ویلکم. نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں. ایک اور دعا ہے. یہ دعا جو ہے کس وقت یا کس موقع پہ پڑھنی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. یہ کیا رات کے وقت کی دعا ہے ریڈ, یا یہ موت کے وقت کی دعا ہے بلو, یا رنج و غم کے وقت کی دعا ہے یلو, یا پھر خوشی کے وقت کی دعا ہے گرین؟ کوئی بتائے گا مائک لے اتنی کے؟ خوبصورت دعا کیا میں کمپلیٹ کر سکتی ہوں جب تک سارے اس کا جواب دے رہے ہیں؟ جی جی, کمپلیٹ والا ایک اور بھی کوشچن آنے والا ہے انشاءاللہ. تو آپ بس یہ بتا دیں کہ پڑھنی کب چاہیے یہ دعا؟ رنج و غم کے وقت کی دعا ہے. سبحان الحمدللہ اللہ. الحمدللہ. کس قسم کا رنج اور کس قسم کا غم؟ کسی بھی قسم کا رنج و غم ہو تو اس میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں. ویل ڈن ویل ڈن. چلیں اگلا سوال جو ہے
وہ آپ نے ہی بتانا ہے پھر سسٹر فاطمہ, ٹھیک ہے. اس فریز کے بعد کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بارک اللہ سسٹر فاطمہ. لیٹس سی آپ کی دعا پڑھنے سے کس کس کو فائدہ ہوا اور کون صحیح آنسر دے سکتا ہے. چلیے ویٹ کرتے ہیں سب کا. الحمدللہ. لیٹس لک ایٹ آور اسکور بورڈ. او سبحان اللہ, ایون دو سسٹر فاطمہ نے آپ لوگوں کی ہیلپ کی, لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی کافی مس آؤٹ کر دیا. ساری یہ جو فریزز تھے نا ایک ہی دعا کے تھے, لیکن آپ نے آرڈر میں بتانا تھا, تو یہ پہلے آنا تھا. چلیں, بارک اللہ فیکم, ویل ڈن. Let's look at the scoreboard. Sister Zainab is on top, Sister Naz, Sister Asra, Sister Rabia, and Sister Afshin. Sister Amina is the highest climber. Welcome, Sister Amina. Question number 5. What comes after alhamd in this dua? Let's look at this dua. Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ کیا اس کے بعد یا ذا الجلال والاکرام آتا ہے ریڈ, یا پھر یا حی یا قیوم آتا ہے بلو, یا پھر لا الہ الا انت المنان آتا ہے یلو, یا پھر بدیع السماوات والارض گرین آتا ہے؟ کوئی بتائے گا مائک لے کے؟ جی سسٹر مریم میں بتا سکتی ہوں. جی جی پلیز. اس کے بعد یلو والا آئے گا, تو میں اس کی دعا کو بھی کمپلیٹ کر دوں. جی پلیز. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. بارک اللہ فیک. آپ تھوڑا سا یہ بتانا چاہیں گی کہ کب مانگنی چاہیے یہ دعا؟ جی جی بالکل. اس دعا میں اسم اعظم ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق اس نے اللہ سے اس کے عظیم نام کے ساتھ دعا کی ہے, جس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے, اور مانگا جائے تو دیتا ہے. تو جو کوئی بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ یہ دعا کرے اور اپنی حاجت مانگے تو انشاءاللہ قبول ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ میں اس کو مقبول دعاؤں میں, ایکسیپٹڈ دعاؤں میں ایڈ کیا گیا ہے. یعنی کہ جیسے ہم کوئی دعا شروع کرتے ہیں, ہمیں کہا گیا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پریز کریں, تو دس از ون وے ٹو ڈو اٹ, کہ پہلے آپ یہ دعا مانگ لیجئے, پھر صلوات بھیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جسے درود بھی کہتے ہیں, پھر اپنی دعا مانگیں. تھینک یو سسٹر سبین فار ہیلپنگ اس. چلیں لیٹس موو آن. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, سیم نیمز ہیں, a bit of a shuffle, and سسٹر ریحانہ جو ہیں وہ ہائیسٹ کلائمبر ہیں. لیٹس موو آن. کوسچن نمبر 6. ہم اس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم احسن عاقبتنا. کیا ہم اس دعا میں ہدایت مانگ رہے ہیں ریڈ, یا ہم مال میں برکت مانگ رہے ہیں بلو, یا ہم انجام خیر کی دعا کر رہے ہیں یلو, یا پھر ہم انجام بد کی دعا کر رہے ہیں گرین؟ سسٹر کوئی مائک لے کے بتائے گا؟ جی جی پلیز بتائیے. انجام خیر کی دعا ہے, میں پڑھ کے سنا. پلیز پلیز ضرور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بارک اللہ فیک. ویل ڈن سسٹر. الحمدللہ. اور یہ دعا ہم کبھی بھی مانگ سکتے ہیں یا کوئی اسپیشل ٹائم ہوتا ہے؟ کبھی بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ حسن حاتم کی ہے جیسے. بالکل ماشاء اللہ, ویل ڈن. الحمدللہ کبھی بھی مانگ سکتے ہیں, کہ کوئی ایسی ٹائم اسپیسیفائڈ نہیں ہے. اب ایک اور دعا میں آپ کو دکھا رہی ہوں, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. وہی دعا ہے جو ابھی سسٹر نے پڑھ دی, آپ کے لیے آسان کر دیا. تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. کیا اس کے بعد کیا فریز آتی ہے؟ اللہم احسن عاقبتنا کے بعد کیا وہ عذاب الآخرہ آتا ہے, یا پھر فی الامور کلیہا آتا ہے, یا پھر وہ اجرنا من خزی الدنیا آتا ہے, یا پھر وہ اجرنا من خزی الآخرہ آتا ہے؟ فی الامور کلیہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ فی الامور کلیہا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی مائک لے کے بتا سکتا ہے جس کو آتا ہے. کسی کو نہیں آتا؟ تھوڑا سا ٹرانسلیشن سوچیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام زندگی کے جتنے بھی کام ہیں ان کی آسانی ہو ان میں, اور خاتمہ بالخیر ہو اس کا. ویری گڈ. ہر کام کا اینڈ اچھا ہو. اور اینڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے نا کسی بھی کام کی. ہم کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم کام شروع کرتے ہیں یا اس کے بیچ میں ہوتے ہیں. رمضان کو ہی دیکھ لیجئے, لیکن رمضان بھی ہم اگر اچھے سے اینڈ کریں گے, آخری دن ضائع نہیں کریں گے, عبادت کریں گے, تو انشاءاللہ
یہ بھی ہم اپنے لیے ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور پھر دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ ہمارا ہر کام کا اینڈ اچھا ہو. تھینک یو سسٹر فار ہیلپنگ اس. چلیں لیٹس موو آن. Let's look at the scoreboard. Sister Afshin is on top, Sister Asra is second, Sister Aisha is third, Sister Faiza and Sister Amina, and Maria is the highest climber. Well done. Next question. اب ہم تھوڑی سی riddles کریں گے, پہیلیاں, ٹھیک ہے. Who am I? جو شخص 10 بار میری تلاوت کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا سورۃ البقرہ ہے یا آیت الکرسی ہے, سورۃ النصر ہے یا سورۃ الاخلاص؟ مائک لے کے بتائیے. میں بتاؤں؟ جی, سورہ الاخلاص. ویری گڈ. تو کب پڑھنا ہوتا ہے یہ؟ سورہ اخلاص ہم کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں. ویری گڈ. تو 10 دفعہ پڑھنے سے ایک محل ملے گا, اور اگر ہم 30 دفعہ پڑھیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ آپ کو 3 گھر مل جائیں گے انشاءاللہ. محل مل جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ کرے ہمیں یہ سارے محل ملیں. آمین. Thank you so much, Sister Afshin. Let's move on. Let's look at the scoreboard. MashaAllah, Sister Shiri made it to the board and Sister SA is back. Alhamdulillah. Next question. یہ بھی ایک پہیلی ہے, ایک riddle ہے. میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہوں. یہ کیا ہے؟ کیا بسم اللہ ہے یا الحمدللہ ہے یا لا حول ولا قوت الا باللہ ہے یا اللہم اکفینیہم بما شئت ہے؟ کوئی مائک لے کے بتائے گا؟ اتنی خوبصورت دعا تو لا حول ولا قوت الا باللہ ہی ہو سکتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اس کا مطلب تھوڑا سا بتائیں گی آپ؟ کہ قوت اور طاقت جو ہے وہ صرف اور اللہ کے پاس ہے. انسان اگر کوشش بھی کر لے تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی چاہت نہ ہو. بالکل. اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں نا تو ہماری زندگی کافی پرسکون ہو سکتی ہے. تھینک یو سسٹر فاطمہ, بارک اللہ فیک. لیٹس موو آن. لیٹس لک ایٹ the scoreboard. ماشاءاللہ سسٹر اسرا is topping now. Sister Aisha, Sister Afshin, Sister Faiza, Sister Shireen and Sister Naz is the highest climber. Alhamdulillah, good to see new names. MashaAllah, barakallahu feekum. Next question. کیا آپ جنت میں پودے لگا رہے ہیں؟ اور سوال یہ ہے کہ میں وہ کلمہ ہوں جس کو ادا کر کے جنت میں درخت لگایا جاتا ہے. اصل میں there are many کلمات and many اذکار جس سے جنت میں پودے لگائے جا سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس نائٹ سیشن میں کیا سیکھا ہے؟ کوئی بتائے گا مائک لے کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر مریم میں بتا دیتی ہوں. وعلیکم السلام. جی, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. ویری گڈ. تو کئی دفعہ پڑھا پھر آپ نے؟ جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بس لگوا دے ہمارے اس ذکر سے بہت سارے درخت ہمارے لیے جنت میں, الحمدللہ. انشاءاللہ, آمین. alright, so سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم بہت سے لوگوں نے سلیکٹ کیا. let me just mention کہ اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ کلمتان خفیفتان, رائٹ, ایسے کلمات ہیں 2 جو کہ لائٹ ہیں, لائٹ آن the tongue لیکن بہت ہیوی ہیں, ثقیلتان میزان پر. تو الحمدللہ اس کی بھی بہت سگنیفیکنس ہے, لیکن جو پلانٹس کے بارے میں حدیث آتی ہے نا اس میں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ساری ایفرٹس قبول کریں اور ہماری جنت کو خوبصورت بنا دیں درختوں, پودوں, پھولوں سے, آمین. چلیں, ہم یہ کب پڑھتے ہیں؟ جس نے رات میں میری تلاوت کر لی میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو کیا پڑھ لیا کیا کافی ہو جائے گا؟ لیٹس سی. کیا یہ ریڈ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یا پھر سورۃ الفاتحہ کی آخری 2 آیات یا جزء عامہ یا سورۃ الناس؟ جی بتائیے. جی میں بتاتی ہوں, یہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو رات کو پڑھ لی جائیں تو وہ کافی ہو جاتی ہیں, اور میں الحمدللہ پڑھ کے سوتی ہوں. اللہ کا شکر. الحمدللہ, بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ پڑھ کے سوئیں. ایک تو بہت آسان ہے, اور جب ہم کہتے ہیں کافی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا مطلب ہے اس کا؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں فرشتے جو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, اور کسی اور کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی, جیسے آپ سیو کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو. پروٹیکشن ہوتی ہے, بالکل پروٹیکشن کے بارے میں آتا ہے, اسکالرز کہتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ آپ کے لیے اس طرح کفایت کرتی ہے کہ اگر آپ انٹینشن کر کے سو رہے ہیں کہ تہجد کے لیے اٹھیں گے, نہیں اٹھ سکے for whatever reason, تو سورۃ البقرہ کی یہ 2 آخری آیات تہجد بھی کفایت کر لیں گی اکارڈنگ ٹو the scholars. سبحان اللہ. تو ویری امپورٹنٹ ورسز نا, انشورنس اللہ تعالیٰ کی انشورنس ہو جاتی ہے ہمارے لیے. الحمدللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ protects us. الحمدللہ. Thank you, Sister Rifat. Let's move on. Look at the scoreboard, mashallah.
Sister Shireen, Sister Asra, Sister Amina, Sister Aisha, Sister Zainab Muhammad, and Sister Amina is the highest climber. Second last question है हमारा, मुझे अदा करना आसमान और ज़मीन के दरमियान की सारी जगहों को भर देगा, ऐसा क्या जिक्र है जिसको अदा करना आसमान और ज़मीन के दरमियान की सारी जगह को भर देगा? क्या ये अल्हम्दुलिल्लाह है, या सुबहान अल्लाह है, या अल्लाहु अकबर है, या ला इलाहा इल्लल्लाह है? कौन बताएगा? जी सिस्टर मरियम, ये अल्लाहु अकबर है, येलो वन। सुबहान अल्लाह, अच्छा, इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है इस छोटे से कलमे की कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन और आसमान के दरमियान आप सोचे कितनी सारी जगहें हैं ना, वो सारी बिल्कुल, जगहें भर देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ना इसकी आदत बना लें कि हम अल्लाहु अकबर भी पढ़ते रहें। अल्लाहु अकबर कबीर, और नमाज में कितनी दफ़ा पढ़ना होता है, तो इसको भी सुबहान हम अगर जहन में रखें और शौक से नवाफिल भी ज़्यादा पढ़ें ताकि हम ये बार बार कह सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद आ रही है और अभी सिस्टर फातिमा ने रिमाइंडर भी दिया है तकबीरात का, उसमें भी अल्लाहु अकबर कितनी दफ़ा मेंशन्ड है। तो इंशाल्लाह इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं भूलना ताकि हम ये सारी इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें सीख सकें। अच्छा चलें, अब हम चलते हैं अपने बिल्कुल आखिरी सवाल की तरफ। बहुत आसान है, ट्रू और फॉल्स वाला सवाल है, ठीक है? क्या ये एक अच्छी आदत है कि आप सबको माफ करके सोएं? ट्रू अच्छी आदत है, फॉल्स अच्छी आदत नहीं है। व्हाट यू गाइस थिंक? कोई माइक लेके बताएगा? मैं ही बता देती हूँ जी, ये जी बहुत अच्छी बिल्कुल, आदत है। ये बहुत बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माफ करने का क्या मतलब है? माफ करने का मतलब ये है कि किसी भी किस्म की कोई इल फीलिंग किसी के बारे में भी ना हो और आप बस उसको माफ कर दें और आप अपना मामला सबका सब जो है ना वो दिल से खुलूस के साथ उसको बिल्कुल खत्म करके अल्लाह से कह दें कि अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले इस बंदे के साथ कुछ नहीं लेना मुझे अब। एग्जैक्टली उसके बदले अल्लाह से अपनी माफी चाहिए, राइट? हम लोगों को इसलिए माफ करते हैं कि अल्लाह हमें माफ करे। That's true. अल्हम्दुलिल्लाह, That's true. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस गेम विद अस। लेकिन अब जल्दी से पोडियम देख लेते हैं कि कौन विनर्स हैं हमारे आज की रात के। और आप सभी विनर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। थर्ड है सिस्टर नाज, सेकंड है सिस्टर आयशा, एंड फर्स्ट हैं सिस्टर शीरीन, well done, and fourth Sister Asra, and fifth Sister Amina. Barakallahu feekum. May Allah reward all of you. And alhamdulillah, this is just a fun way to review whatever we have covered. अब हम इंशाल्लाह सिस्टर सबहीन से कहते हैं कि वो अपने इस beautiful program को conclude करें. And before we go there, I just wanted to mention कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी सब ब्यूटीफुल टीम से बेहतरीन तरीके से कबूल करें। सिस्टर सबहीन वाज आवर लीड फॉर दिस प्रोग्राम, शी डिड अ ब्यूटीफुल जॉब। देन वी हैड अमेजिंग सिस्टर्स जिन्होंने आपके साथ ये 10 रातें प्यारे तरीके से गुजारी। तो आप इंशाल्लाह इन लोगों से आप लोगों ने बहुत सीखा, तो हम सबसे पहले इनके शुक्र अदा करते हैं और आप लोग भी इन सबको इंशाल्लाह थैंक देम एंड बी ग्रेटफुल एंड इनके लिए दुआ भी कीजिए इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यकीनन रमजान की इस आखिरी रात में चलते चलते इस इल्मी मुज़ाकरे ने बहुत फ़ायदा दिया और इसको बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। कॉन्ग्रेट्स टू ऑल दोज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह जो है वो विनर पोडियम तक भी जिन्होंने अपनी आप को पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस जाते जाते आप लोगों से एक दरख्वास्त करनी है, ये कि शवाल का चांद जब तक नज़र न आए मोअज़्ज़ज़ मेहमान रमज़ान की कदर कीजिएगा। सोचिए भला मेहमान घर में मौजूद हो तो क्या कोई उसे घर से खुद से पकड़ कर निकालता है? नहीं ना। तो बस उसको अपने साथ आखिरी लम्हे तक बैठने की इजाजत दीजिएगा। शोर शराबा, हंगामा, चांद रात की मसरूफियत, ईद के पकवान, कपड़े, सफाइयाँ, लास्ट मिनट शॉपिंग्स, इन सब चीज़ों के अंदर ये कीमती लम्हात को ज़ाया करके इस मेहमान की बेकदरी मत कीजिएगा। फिर ये कि रोज़ा खोलते वक्त ज़रूर आंसुओं से इस मेहमान को रुखसत कीजिएगा। दुआ मांगिएगा इस हुस्न ज़न के साथ कि अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने रमज़ान दिखाया और मैंने सेहत में और हिम्मत में और ताकत में ये सब रोज़े रखे। तूने तौफीक दी तो मैंने इबादत की, तूने मोहलत दी तो मैंने ज़िक्र और तस्बीहात की, तूने अपॉर्चुनिटी दी तो मैंने कुरान की तिलावत और उस पर तदब्बुर किया। फिर रोज़ा खोलते ही अपने आंसुओं को पूंछ लीजिएगा और फिर शुक्र अदा कीजिएगा। उसका इनाम माह शव्वाल ईद उल फित्र का इस्तकबाल कीजिएगा और अपने सभी प्यारों को ईद की खुशियां बांटने के लिए उनसे राब्ते में रहिएगा। इस दुआ के साथ कि हर रोज़ इन खूबसूरत रातों में जो अज़कार और दुआओं के मोती हमने चुने हैं,
افضل اعمال کے جتنے مہکتے پھول جو ہم نے اپنی جھولیوں میں بھرے ہیں، جو سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، اللہ ان کوششوں کو، ان محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ بس یہ سب جو ہم نے اللہ کے چہرے کی خاطر کیا ہے، بس اسے پسند آ جائے۔ اللہ تو علیم ہے، وہ ظاہر و باطن کی کمزوریوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم اس کے غصے سے اور اس کے غضب سے خائف ہیں، ہم اس کی رحمت کے منتظر ہیں۔ ہم نے آج بھی جھولی اسی کے آگے پھیلائی ہے، ہمیں اس سے بہت خوبصورت گمان ہے کہ بھلے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مگر وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں اور ناقص عبادتوں کو قبول کرے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، بزرگی اور عزت والا ہے، نرمی اور احسان کرنے والا ہے۔ وہ ہماری غلطیاں، ہماری نافرمانیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری سستیاں سب معاف کر دے گا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جاتے جاتے ایک بات اور ضرور کہوں گی تاکہ آپ کا اور ہمارا قرآن کے ساتھ ایک رابطہ ہمیشہ رہے۔ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ وٹ ایور دا قرآن ٹچز، اللہ رب العزہ blesses and honors. The night on which the Quran was revealed was the best night. The month on which the Quran was revealed became the best month. The prophet on which the Quran was revealed became the best prophet. The angel through which the Quran was revealed became the best of the angels. The nation on which the Quran was revealed became the best of the nations. And Rabbul Kaaba, if you let the Quran touch your life, you will become the best of Ummah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Khayrukum," the best of you are those who learn the Quran and teaches it to others. So let the Quran touch your lives. پرخلوص دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی بہترین عافیت اور آسانیوں میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.